ناظرین ویلکم بیک. تو بات ہو رہی تھی جناب سعدیہ صاحبہ آپ سے کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ ایک طرف تو نواز شریف اس وقت موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک گرینڈ الائنس کو ترتیب دیا جا سکے. دوسری طرف جو حکومت ہے وہ بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی لائے عمل تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب جو ابھی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن کی صورت میں یہ 3.5 سال تو 4 سال بھی ہونے کو آ رہے ہیں اسمبلیز میں موجود تھے. انہوں نے جب یہ اس اسمبلی میں موجود تھے اور بہت پاور میں تھے, انہوں نے کیا رول ادا کیا اپوزیشن کا کہ بالکل بھائی چارے میں خاموشی سے بیٹھے رہے. ڈمی اپوزیشن کا انہوں نے رول پلے کیا. کوئی بھی اگر یہ اتنی اسٹرانگ اپوزیشن تھی جیسے بھائی بھی فرما رہے تھے کہ اگر اندر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ کسی چیز کے خلاف آواز اٹھائیں تو اس کا جب آپ کی اتنی ماشاء اللہ اکثریت ہے تو آپ اسٹینڈ لے سکتے ہیں. حکومت کی کیا مجال کہ آپ کے سامنے ہل جائے. وہ تو یہ لیکن وہ تو ہم موقع دے رہے تھے پیپلز پارٹی کو پورا موقع آپ گورنمنٹ کا دیں, موقع آپ لوٹنے کا نہ دیں اور موقع آپ باری پوری کرنے کا نہ دیں کہ ان کی باری پوری ہوگی وہ اپنے حصے کا لوٹ لے, پھر اب ہماری باری ہے اب ہم نے لوٹنا ہے. باریوں کی بات ہوتی ہے نا, باری تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں میاں صاحب جان دو ساڑھی باری انشاءاللہ ساڑھی باری آئے گی اچھے لیے آئے گی انشاءاللہ ملک کی بھلائی کے لیے. باری کی بات ہم صاحب نے بھی کر دی نا, وہ تو ایک ان کا مذاق ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جی یہ تو پہلے باریاں لیتے رہے. اب جب کہ الیکشن قریب ہیں اب عوام کی سمپٹیز بھی حاصل کرنی ہے کیونکہ ووٹ لینا ہے. کیا تو کچھ نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ان کو ہمدردیاں حاصل ہوں یا ووٹ حاصل ہوں. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اب جناب اپوزیشن کے طور پہ اب ابھر کے آ رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں. تو بھی ڈرامہ جو پہلے ہوتا رہا, ابھی ڈرامہ, ابھی لڑائی اور ابھی جا کے ناچتے اکٹھے, یہ سب یہ کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ. اب یہ الائنس دیکھیں جی اس کا صاف ستھرا سا طریقہ ہے. حکومت ناکام ہو چکی ہے ہر طریقے سے, یہ اس میں اب کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. ایز اے اپوزیشن یہ لوگ بھی فیلئر ہیں, انہوں نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا. اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو ملک کے حالات اگر ہم چلیں ٹائم پورا بھی ہونے دیتے ہیں لیکن کیونکہ ملک اس ٹائم سالمیت خطرے میں ہے. فوری الیکشن ہو جائے. جی میں کہتی ہوں جو ملک کے لیے بہتر ہو نا وہ ڈیسیجن ہو, ہمارا یہ ہے. نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں فوری الیکشن ہو جائے. جی نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن ہو جائے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فوری الیکشن ہو تھوڑی سی دیر اور مل جائے. نہیں بالکل نہیں, بندے جو ٹوٹ کے شامل ہو رہے ہیں مزید شامل ہو جائے, فوری الیکشن ہو جائے. لیکن کس کے اندر پارٹی کا آپ کی پارٹی کا جی بالکل. لیکن ہماری پارٹی جو بھی آپ یہ بیان دے رہے ہیں فوری الیکشن ہو جائے. بالکل ہماری پارٹی کی اس پہ یہ پالیسی ہے کہ خواہ فوری ہوں یا اپنا ٹینیور یہ پورا کر کے کریں لیکن ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ کمیشن کے تھرو ہو. اور جو آپ کی لسٹنگ کی ساری جو بےمانیاں اور مکر و فریب ہیں, ہم نے جو پٹیشن داخل کی کہ جی جو ایک نادرا کا پوری دنیا میں نظام ہے, آپ نادرا کا آئی ڈی کارڈ بنائیں آپ کو آٹومیٹکلی ایز اے ووٹر رجسٹر ہو جانا چاہیے. پر ہمارے یہاں وہ فارم تقسیم کر رہے ہیں, 4 گھروں میں جاتے ہیں 4 میں نہیں جاتے. جو جس کے علاقے ہیں وہ وہاں دھر فارم بھروا رہے, تو جس میں جس کی نہیں ہے اکثریت وہ وہاں فارم پہنچ ہی نہیں رہے. اب بالکل اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں ان کو فارم اکٹھا کرنے پہ لگا دیا, وہ بچوں کو پڑھا لیں یا فارم اکٹھے کر لیں. جب ایک بالکل غیر جانبدار اور بالکل آنےسٹ جو انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار ادارہ ہو وہ قائم کر دیں, بے شک آج کرا لیں انتخابات, بے شک ٹینور پورا کرنے کے بعد, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہو تاکہ جو اب گورنمنٹ آئیں یا جو لوگ آئیں وہ آئیں جو اصل میں آپ کی عوام کی نمائندگی ہو, نہ کہ آخری گھنٹے میں ڈالے ہوئے وہ جو فیک ووٹ ہے اور وہ جو نقلی بنے ہوئے آپ کے ووٹ ہے وہ نہیں چاہیے عوام کو. میں اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں, ہاں جی بالکل کافی ماشاءاللہ برکت جو ہے وہ پڑ گئی ہے آپ کی بات میں, تو وہ جو پرانے وفادار آپ کے ساتھی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں نا جب نیا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو جو پہلے جلسے میں لوگ آگے بیٹھے ہوتے تھے کرسیوں پہ وہ دوسری رو میں چلے جاتے ہیں. پھر جو تیسرا کوئی شاندار قسم کا جلسہ جب کوئی دیکھتے ہیں ہم تو وہ جو پہلی رو ہے وہ کوئی نئے بندے اس کو بھر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو پچھلے جلسے میں پہلی رو پہ تھے وہ دوسری رو پہ جا رہے ہیں, دوسری والے تیسری رو پہ جا رہے ہیں. آپ کو تو اس سے اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں مقصد کہنے کے لیے ہے کہ میری کافی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں دوستوں سے, طریقے انصاف کے دوستوں سے بھی ہوتی رہتی ہیں. وہ یہ نہ ہو کہ وہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے
ہماری وہ کیا کہتے ہیں ہماری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، تو اس چیز کا بھی خیال کریں گے؟ بالکل، میں دیکھنا بتاؤں ساتھی اس میں ہمارے چیئرمین کا جو ابھی ایک ایوان اقبال میں ایک اپنی کتاب کی رونمائی میں بھی انہوں نے ہمارے جو چیئرمین نے ماشاءاللہ تقریر کی، یعنی جو اپنے لوگوں سے خطاب کیا، یا ابھی ہمارا ایک نئے اور پرانے ورکرز کا بھی ایک جنرل خان صاحب نے منعقد کیا ہوا تھا، ایک جو خان صاحب نے دیا، اور اتنی پیاری اور اچھی سچی باتیں کی انہوں نے، بالکل ہر جو تحفظات تھے نا ان کا بالکل کلیئر جواب دیا۔ دیکھیں جی، نئے لوگ آتے ہیں، سو بسم اللہ، اگر دیکھیں میں پرانی ورکر ہوں نا، میری اہمیت اور میرے کام کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جب آپ کام کرتے ہیں نا تو وہ نظر آتا ہے، کام کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں منتخب کرنے کا یا ٹکٹ کا ایک کرائیٹیریا ہے، نہ ٹکٹ خان صاحب نے دینی ہے، نہ کسی فرد واحد نے دینی ہے۔ یہ ایک پارلیمنٹ کمیٹی بنے گی، جو تمام لوگ خواہش مند ہیں وہ اپنا بایو ڈیٹا یا اپنے جو تمام کام ہے ورکنگ ہے وہ جمع کروائیں گے، اور اس کرائیٹیریا پہ جو ایک ہماری پارٹی نے بنایا ہے، خواہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا نام ہو یا ایک عام ورکر ہو، جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترے گا سیٹ اس کو ملے گی۔ اور دیکھیں اگر جہاں ملک کی سالمیت کے لیے بات ہے نا، وہ جو ہمارے آگے بیٹھنے والے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے، میں تو ان کی عظمت کو سلام کرتی ہوں، کیونکہ وہ پارٹی کی بقا کے لیے، وہ اپنے ملک کی بقا کے لیے وہ پیچھے ضرور بیٹھے ہیں، لیکن وہ پیچھے ایسا نہیں ہوگا، یہ بھول جائیے۔ جو پرانے ورکرز کی جو ہمارے چیئرمین کے نزدیک عزت و منزلت ہے وہ کسی طور پہ کم نہیں ہوگی، اور ہمارے دل بھی بہت کھلے ہیں۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ پراچا صاحب، یہ مجھے آپ بتائیں کہ متحدہ مجلس عمل بحال ہونے جا رہی ہے یا ابھی اس میں کچھ رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، متحدہ مجلس عمل ایسی دینی جماعتوں کی ایک ایسی تنظیم تھی، اور جس نے ایک بڑا لوگوں میں جوش بھی پیدا کیا، اور جو ایک خیال تھا کہ دینی جماعتیں یا دینی اختلافات ہیں تو یہ ایک ہم آہنگی بھی قائم کی، قومی یکجہتی کے لیے بڑا اہم تھا۔ قائم کی، یہ قومی یکجہتی قائم کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس لیے کہ اختلافات جتنے کم ہوں، لوگ جتنے مل کے بیٹھے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ منافرتیں ہونا اور دوریاں ہونا اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرا ہونا، تو یہ تو دشمن کی ایک ضرورت ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کہیں شیعہ اور سنی، دیوبندی اور بریلوی، کہیں یہی جھگڑے چلتے رہے، پنجابی اور پٹھان کے اور مہاجر اور مقامی کے یہی جھگڑے چلتے رہے، تو وہ تو اس پہ اس کی خواہش ہو سکتی ہے۔ تو اب بھی ایک موجود ہے کہ دینی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، جو پہلے ہی ایم ایم اے ہے وہ بحال ہو، یا نئے سرے سے کوئی دینی جماعتیں اکٹھی ہوں۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جماعت اسلامی اس میں رکاوٹ ہے۔ نہیں، جماعت اسلامی نہیں، اس میں جو ماضی ہے وہ رکاوٹ ہے، یعنی جو ماضی کا تجربات رکاوٹ ہے، تجربات رکاوٹ ہے، جماعت اسلامی نہیں رکاوٹ۔ یعنی یہ تھا جی کہ یہ تھا کہ اب اگر دوبارہ یہ بحال ہو تو لوگوں کو پھر کچھ صدمے کا سامنا نہ کرنا پڑے، کچھ چیزیں طے کر کے تو پھر آگے تو کیا آپ کسی اور سیاسی جماعت سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، سوچ رہے ہیں یا بالکل وہ انفرادی طور پہ الیکشن لڑیں گے؟ ایڈجسٹمنٹ تو ہماری تمام جماعتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں تحریک انصاف بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، اور دینی جماعتیں بھی ہیں، تو یہ ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ تو بہرحال ایک سب کی ضرورت ہوتی ہے مل جل کے، تاکہ ووٹر کے سامنے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہو۔ یہ ایک ووٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جن لوگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ آگے اس مقبضے میں نہ ہو کہ اس کو دے یا اس کو دے، یا دونوں کو دے کر دونوں جو ہے وہ ہار جائیں، اور تیسرا جسے وہ نہیں چاہتا وہ جیت جائے۔ چونکہ پروگرام کا وقت اب ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں اس سے پہلے کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، میں اپنے معزز مہمانوں کا مشکور ہوں، جناب فرید احمد پراچا صاحب کا اور سعدیہ سہیل صاحبہ کا کہ وہ تشریف لائے۔ تو ناظرین باتمتین، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے قومی یکجہتی کی ضرورت، بجائے اس کے کہ ہم سندھی، بلوچی، پٹھان یا کسی اور حوالے سے، لسانی یا صوبائی حوالے سے سوچیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی بن کے سوچیں، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ والسلام۔